لیے اوائڈ ہی اس سے کرنا چاہیے اور پاکستان چونکہ ایک پرامن ملک ہے، پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ایسی سچویشن نہ بنے جنرل صاحب، لیکن بھارت جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی صورتحال بنا کے زبردستی پش کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کو وار لائک سچویشن میں، جیسے کہ ابھی بھی ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں یو این جیسے ادارے جو ہیں وہ ایک زبردست رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کنسرن بھی شو کیا ہے، دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا بھی کہا ہے۔ بس یور ٹیک آن دس۔ جی تھینک یو سو مچ۔ یس مس، یونائٹڈ نیشن، ناٹ اونلی یونائٹڈ نیشن، باقی جو ورلڈ پاورز ہیں، بگر پاورز ہیں لائک یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ، رشیا، یہ ساری کی ساری پاورز جو ہیں یہ ان حالات میں رول پلے کرتی ہیں۔ ہمارے جو دوست ہیں مڈل ایسٹ میں، کے ایس اے ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، وہ بھی اس سلسلے میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ جتنی بھی ایسکلیشنز ہوتی ہیں، جنگ جو ہے نا جی، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ کسی بھی کنٹری کے فیور میں نہیں ہوتی ہے۔ جنگ از این اگلی تھنگ، ڈیواسٹیشن ہوتی ہے، ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں، ڈیتھس ہوتی ہیں، اور ان کے ایفیکٹ جو ہیں وہ 20 سالوں تک رہتے ہیں۔ تو جنگ تو کسی صورت میں ایک اچھی آپشن نہیں ہے، نہ پاکستان کے لیے نہ انڈیا کے لیے۔ انڈیا کو زیادہ نقصان ہوگا، انڈیا کو زیادہ نقصان اس لیے ہوگا جنگ کی صورت میں کہ انڈیا از اے بگر پاور اینڈ اٹ از لوکنگ فارورڈ ٹو بیکم اے ریجنل پاور، اور اپنے آپ کو یہ گریٹ پاور سٹیٹس میں لانا چاہتے ہیں۔ جب گریٹ پاور سٹیٹس میں آپ آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جنگوں کے ساتھ نہیں آتے ہیں، آپ نے ایکسیپٹیبلٹی بنانی ہوتی ہے ریجن میں بھی اور ورلڈ میں بھی۔ جہاں تک ریجن کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں، تو انڈیا کے تعلقات سوائے انڈیا کے اپنے کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں۔ ایون بھوٹان جو ان کے بہت نزدیک تھا، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ سری لنکا دیکھیں، مالدیو دیکھیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سب کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ جو ہیں آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح، تو تو بھارت کا یہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس کے تعلقات کسی اپنے نیبرہڈ صورت کے میں ساتھ کے اچھے لیے نہیں رہے، پاکستان کے ساتھ تو بالکل اچھے نہیں رہتے۔ جنرل صاحب، سوری آپ کیونکہ آپ کی جی بڑی گہری نظر ہے ان سارے معاملات کے اوپر، آپ کیا سینس کر سکتے ہیں کہ کوئی سرجیکل سٹرائک جیسی باتیں ان کے میڈیا پھیلا رہا ہے، یا کوئی اس طرح کا جارحانہ اقدام یا کنونشنل وار جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز وہ شروع کر سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کرتا ہے تو ہم کیسے رسپونڈ کریں گے؟ ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیسے کامنٹ کریں گے آپ؟ ریورس آرڈر میں جی، ریورس آرڈر میں بات کروں گا کنونشنل وار، آئی تھنک اٹ از دی لیسٹ پاسبلٹی۔ دونوں سائڈوں پہ اگر کنونشنل وار ہوتی ہے، اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم، فوجیں موو کرتی ہیں، میس اپ کرتی ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، اینڈ اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ ویکس اینڈ منتھس کنونشنل وار کے لیے۔ اور کنونشنل وار اگر ہوتی ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لانگ ڈرون آپریشن، اور دونوں کنٹریز کے لیے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فٹ ان ویل۔ ناؤ کمنگ اوور کہ جی وہ کوئی سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا آپریشن کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی میزائل چلاتے ہیں فار ایگزامپل، تو میزائل جو ہے ہمیشہ بڑا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے۔ نو ون نوز کہ نیوکلیئر ٹپڈ میزائل ہے کہ کنونشنل میزائل ہے، تو وہ کسی بھی غلط فہمی کا نتیجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی اسی طرح کے میزائل چلا دے، یا پاکستان کے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں ان کے اوپر وہ پریشر آ جائے۔ ابھی آتے ہیں جی سرجیکل سٹرائکس کی طرف۔ تو سرجیکل سٹرائکس کا جہاں تک تعلق ہے، انڈیا پہلے بھی یہ ٹرائی کر چکا ہے۔ انہوں نے بالا کوٹ میں درختوں کو نشانہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہی، اور حامد میر صاحب مجھے ابھی بھی یاد ہو، گراؤنڈ پہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی ایک درخت انجر ہوئے اور ایک برڈ مارا گیا۔ جی لیکن what پاکستان ڈیڈ واز ویری رسپانسبل، پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے ریٹیلیٹ کیا۔ پاکستان نے ان کو یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ ہم آپ کے آرمی کے بہت اچھی بڑی بڑی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر سکتے تھے، لیکن ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، گراؤنڈ میں میزائل فائر کیے گئے، اور جب ان کی ایئر فورس نے پیچھا کیا 2 جہاز گرا دیے اور ان کا پائلٹ بھی پکڑ لیا، جس کو بعد میں بڑی عزت کے ساتھ پاکستان نے رخصت کیا۔ تو پاکستان آرمڈ فورسز، پاکستان کے لوگ دے آر ریڈی فار اینی ایڈونچرزم، اور جو بھی ایڈونچرزم وہ کریں گے اس کا جواب ان کو اس سے کئی گنا زیادہ سختی سے دیا جائے گا، اور پاکستان ول آلویز ڈومینیٹ دی لیڈر آف ایسکلیشن اینڈ اسٹل ون انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پاکستان نے یہ پروو کیا پچھلے کچھ سالوں میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اپنے جتنے بھی نیبرز ہیں ان کے ساتھ جب بھی ایسے واقعات ہوئے، پاکستان ہیز ریسپونڈیڈ ویری ویل، ویری افیکٹولی، اور خاموش کرایا پاکستان جنرل نے۔ صاحب، ایک سوال یہاں پہ ایک اور بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر کویسچن اٹھاتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کے اوپر، لیکن اس واقعے کو دیکھ کر کے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کی اہمیت اجاگر ہو گئی ہے؟ کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے بھارت میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو۔ جی میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں جی، اور انہوں نے پچھلے دنوں یہ مس کنسٹرو کرنے کی کوشش بھی کی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے ایک اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان کی کریشن اس وجہ سے ہوئی کہ جو انڈیا کے جو میجورٹی میں لوگ تھے، ہندوز تھے،
وہ مسلمانوں کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں جی. ہر موقع کے اوپر ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کی اہمیت دوبارہ سے اجاگر ہوتی ہے. اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا میں مسلمس ہیں ان کے کیا حالات ہیں, انڈیا میں جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں جو دوسری ٹرائبل جو کاسٹ کے لوگ ہیں جو ان کی نارتھ ایسٹرن سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ایوری سٹیپ کے اوپر آ کے یہ جو ہے پروو ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان کریٹ ہوا. ہمارے جو بانی قائد اعظم تھے اور باقی جو ہمارے لیڈرشپ تھے ان کی ویژن تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک فری ملک لے کے دیا, علیحدہ ملک لے کے دیا جہاں پہ ہم اپنے مذہب کو اپنی مرضی سے پریکٹس کر رہے ہیں اور آزادی سے سانس لے رہے ہیں. جتنے بھی مسلمان اس وقت ہندوؤں کے انڈیا کے تسلط میں ہیں, خواہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے, مین لینڈ انڈیا میں, ان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں. لنچنگ ہوتی ہے, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے جی کہ اس شک پہ کہ انہوں نے شاید گو ماتا کو ذبح کیا ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں پہ الزام لگا کے ان کے اوپر ٹیمپلز کی ڈیسیکریشن کے الزامات لگا کے. ایون ایسے بھی حالات ہوئے ہیں جہاں پہ لیڈیز کو ننگا کر کے پریڈ کرایا گیا. صحیح. تو ان ساری چیزوں کے بعد دوبارہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جی ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. ایک لاسٹ پوائنٹ کہہ دوں, جب بنگلہ دیش کریٹ ہوا تھا تو اس وقت اندرا گاندھی نے ایک لفظ بولا تھا کہ میں نے ٹو نیشن تھیوری کو دریائے ہند میں وہ کیا سمندر بحیرہ جلسہ ہند ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. بڑا زبردست طریقے سے آپ نے اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کیا. ابھی ہمیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا, انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ابھی ہم اینالائز کر رہے تھے ساری سچویشن کو جو پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہوئی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کروں اور اسی کے اوپر آپ کا نقطہ نظر جاننا میں چاہوں گی کہ 15 سے 20 جو اسرائیلی اہلکار ہیں وہ شری نگر میں پہنچے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں پہنچے ہیں. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس ڈیولپمنٹ کو اس طرح ریڈ کرنا چاہیے کہ بھارت اور اسرائیل کا آپس میں بڑا سٹرونگ کنیکشن ہے, شروع سے ہی رہا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل گاہے بگاہے اپنی جو اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح جس طرح وہ جسے کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر جو وہ کہتے ہیں ان کو ختم کیسے کرنا ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کی بونڈی چیزیں ان کو بتاتے رہتے ہیں. تو شاید اسرائیلی لوگ اس وقت موجود ہیں سری نگر کے اندر, کچھ ایڈوائز دے رہے ہوں گے اور کچھ ایسا کر رہے ہوں گے جس سے مزید شاید کوئی حالات خراب ہونے کی جو ہے وہ کوشش ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بینجامن نیتن یاہو اسرائیلی پرائم منسٹر نے جو دنیا کے سامنے اپنا اسرائیل کا مذاق بنایا, لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی اس سے بڑے متاثر ہیں. تو اگر تو بھارت کی ڈیپ سٹیٹ اور بھارت کی فوج اسرائیلی فوج سے متاثر ہے اور اس کو دیکھ کے وہ اسرائیلی فوجیوں کو سری نگر میں لے کے آئے ہیں, کشمیر میں لے کے آئے ہیں کہ ان کو یہ علاقے دکھائے جائیں اور ان کو بتایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ہمیں یہاں پہ کس طرح ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس کرنا چاہیے. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے 6-7 لاکھ کی فوج ہے بھارت کی کشمیر کے اندر. اس کے باوجود وہاں پہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. اپنی فوج سے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں کرتے لیکن مزید مشورے لیتے رہتے ہیں. بات کریں ڈاکٹر صاحب تو ہم تضادات کا بھی جائزہ لے رہے تھے جو اس واقعے میں ہمیں نظر آتے ہیں, جو کوسچنز اس کے بعد ریز ہوتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ چیز آپ سے میں شیئر کروں کہ جس طرح سے صرف واقعہ ہوتا ہے اس کے 5 منٹ کے بعد پاکستان کے اوپر الزام دھر دیا جاتا ہے, اسی طرح سے ایف آئی آر کے معاملے میں بھی ہوا ہے کہ صرف 10 منٹ کے بعد جو ہے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, جبکہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ خاصے فاصلے کے اوپر موجود تھا. اس کو کیسے انالائز کریں گے آپ, جھوٹ کے اوپر جھوٹ؟ دیکھیں یہ تو بھارت جو ہے نا وہ الیکٹرانکلی اس نے ثبوت چھوڑ دی ہیں, اور جس کو پاکستان فالس فلیگ کہہ رہا تھا, اور پاکستان اس کو اس لیے فالس فلیگ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے پیچھے ایک پیٹرن تھا. وہ پیٹرن یہ تھا کہ 2016 میں ایک فالس فلیگ کیا تو اس کو استعمال کر کے اور پھر چلتے رہے جی کہ ہم دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پھر 2019 میں ایک فالس فلیگ کیا اور انفارچونیٹلی اپنے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل آڈینس کے لیے کرتے ہیں. ابھی پھر فالس فلیگ کیا اور پکڑے گئے. جو ایف آئی آر درج کی انہوں نے, ایف آئی آر درج تب ہوئی کہ ٹھیک آدھے گھنٹے کا واقعہ ہے جس میں وہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے 10 منٹ بعد ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے, ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ جی اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے, جبکہ
इंडियन मीडिया ये कह रहा है जी चुन चुन के मारा जाता था, पहले पूछा जाता था तुम हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन एफआईआर में कहते हैं कि नहीं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई है। सो एफआईआर कुछ और कहती है, जो मीडिया रिपोर्टिंग है या जो वो मीडिया कुछ चीजें बताते हैं हाइप क्रिएट करने के लिए या इस चीज को बताने के लिए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा सबूत आ गया है जिसको प्रॉपर्ली हाईलाइट करना चाहिए, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इस्लामाबाद में बताना चाहिए, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मीडिया के साथ इसको शेयर करना चाहिए, वेस्टर्न मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अमूमन वो सही। इंग्लिश डॉक्टर साहब, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है